منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ضمانت میں توسیع کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے، جس کے مطابق کرپشن، رشوت اور بے ضابطگیوں کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ اس حوالے سے ٹرائل میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی شیرانی گروپ کے درمیان اتحاد کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ شیرانی گروپ کے 25 رکنی وفد کی بنی گالہ آمد عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں جماعتوں کے مابین باہمی مشاورت سے سیاسی اور انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے پر مکمل اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، نمائندہ نیو نیوز شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شراز، تفصیلات بتائیے گا اس معاہدے سے متعلق؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے سربراہ مولانا خان محمد شیرانی نے جو ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے آج بنی گالہ میں اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، مرکزی نائب صدر اجاز چودھری اور سابق وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری بھی جو ہے موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا خان محمد شیرانی نے کہا کہ اسلام پوریا کے تدارک کے لیے عمران خان نے جو ہے کوششیں کی ہے اور ہم مشترکہ کوششیں جو ہے وہ کریں گے۔ سماجی سیاست سے جب و نفاق کا خاتمہ اہم ضرورت ہے۔ دونوں جماعتوں کے مابین رفاقت کو باہمی روابط و مشاورت سے نتیجہ خیز ایجنڈے کی صورت میں ڈالیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ اور مؤذرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ الپا مسئلہ کے حصول کے لیے جو ہے وہ سیاست کا امتیاز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف روایت سیاست سے بالاتر اعلیٰ سیاسی و سماجی بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا 1332 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ 418 ارب، قبائلی اضلاع کے لیے 99 ارب روپے مختص، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 16 جبکہ پینشن میں 15% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ خاندانوں کے لیے 26 ارب روپے انصاف فوڈ کارڈ کے ذریعے ریلیف، جبکہ نوجوانوں کے لیے 25 ارب کے قرضے۔ ایم ٹی آئی اسپتالوں اور میڈیکل کالجز کے لیے 6.53 ارب روپے، انصاف روزگار اسکیم کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے خوب ہنگامہ کیا۔ 2022-23 کا بجٹ، تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں، زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی۔ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا۔ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے۔ ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں، ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی کی صورتحال اور اس میں عائد کیے گئے نئے ٹیکسز کے پیش نظر ڈالر کی قدر میں مزید 1 روپے 85 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 1 روپے 50 پیسے کے اضافے سے اب 203 روپے 85 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 1134 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار کا اختتام ہو چکا ہے۔ کے ایس ای 100 انڈیکس 1 سال 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ 100 انڈیکس کم ہو کر 40,869 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنس خارج ہونے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 11 مئی کو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف ریفرنسز کو خارج کیا۔ الیکشن کمیشن کو جمہوریت کی بقا کے لیے ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کے خلاف فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن اور راجہ ریاض کو فریق بنایا ہے۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کسانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی۔
اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے. لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں, لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں, جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی, اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی. بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں, اس کا جو امپیکٹ پڑے گا, ہر چیز مہنگی ہوگی. تو اگر ابھی آپ کی ان پٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, ایک تو عالمی مہنگائی ہے, لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں, اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر. اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی, ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی, تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا. میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے, ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی, اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن, ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں, تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے. تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے, ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے. اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے. اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی, ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڈ کے اوپر سبسڈی دیں گے, کاٹن پہ, آئل سیڈ پہ, ڈی اے پی کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا, دالوں کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. ڈی اے پی پہ فیصلہ کیا کہ 24 ارب روپے کی سبسڈی ڈی اے پی کو دی جائے گی. پھر پوٹیش کو علیحدہ سبسڈی. پھر جو یوریا کے اوپر 132 ارب روپے کی سبسڈی دی ہماری. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یوریا کی قیمت ہماری وجہ سے دنیا میں 5 گنا کم پہ ہم یوریا بیچ رہے تھے. ہمارا تقریباً 1700-1800 کے بیچ میں تھا یوریا کی بوری, آج وہ پہنچ گئی ہے 2800 پہ. اور اس کا پورا اثر پڑے گا ساری ہماری پروڈکشن کے اوپر. ہم نے پھر پیسٹیسائڈز پہ دی سبسڈی. ہم نے اینیمل بریڈنگ, جانوروں کو بہتر اپنی یہ جو گائے بھینس ہیں اس کے اوپر 24 ارب کی سبسڈی دی. پھر ہم نے پانی کو بچانے کے لیے, اصل ایشو اب پانی کا بنا ہوا ہے, 90 ارب ہم نے واٹر کنزرویشن کی سبسڈی دی. اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا, سبسڈی نہیں دی. اور 56 آئٹمز تھیں جن کے اوپر ہم نے, جو فارم مشینری تھی, 56 آئٹمز کے اوپر سبسڈی دی. اچھا, یہ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ اور یہ مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ یہ جو اس سبسڈیز کی وجہ سے جو کسانوں نے پھر جس طرح محنت کشوں نے اس ملک میں ریکارڈ پروڈکشن دی. کپاس 17% کپاس کے اندر امپروومنٹ آئی, پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. چاول 10.7% چاول کے اندر اس کی پروڈکشن بڑھی. گنا 9.4% گنا بڑھا, اور چینی کی پروڈکشن 24% بڑھی. آئل سیڈز 24.7%, دالیں 29% دالوں کے اندر ہماری پروڈکشن بڑھی. آلو 35% بڑھے, مرچیں 8.6%,
सॉरी 36%। हमारी जो सब्जियां थी 11.5%। हमने जिसमें बड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिली वो थी हमारी मेज 19%। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। इस पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इससे पिछले साल, इस साल नहीं हुई, इससे पिछले साल हमारी गंदम की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी। इस साल हमारी कम हुई है, 10 लाख हमारी गंदम की टन कम हुई। तो मैं वेलकम बैक। पंजाब असम्बली के इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत। सूबाई वजीर मलिक अहमद ने काबिल कबूल नकात स्पीकर चैम्बर के सपुर्द कर दिए हैं। दोनों जानिब की क़यादत को थोड़ी देर में दोबारा से इजलास होगा और हुकूमत और अपोजिशन के काबिल कबूल नकात पर मुश्तरका मुआहिदे के लिए बातचीत होगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज असम्बली पहुंच चुके हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा काबिल कबूल नकात कौन से हैं? जी बिल्कुल, अपोजिशन ने इससे पहले जो हुकूमत के हवाले निकात किए थे उसमें से ये था कि IG पंजाब पुलिस ना सिर्फ माफ़ी मांगे स्पेशल कमेटी के सामने पेश होकर, बल्कि तमाम जो दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात हैं वो अपोजिशन के अरकान के खिलाफ वापस लिए जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो मुकदमात हैं ये बिजनेस के पास होने से पहले वापस होंगे। कल ही IG यहाँ पे अहमद खान वज़ीर पंजाब से मुलाकात के बाद काबिल अमल नुकात लेकर यहाँ पहुंचे हैं। काबिल अमल नुकात जो है इस वक्त स्पीकर और PTI की जो आला क़यादत है उन पर गौर कर रही है, जिसमें अपोजिशन लीडर राजा ठीक है अयाज शुजा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में नौसरबाजों की जानिब से पुलिस का रूप धार कर शहरियों को लूटने का सिलसिला ताहाल जारी है। नौसरबाजों ने कला गुजर सिंह में एक शहरी के भांजे को संगीन मुकदमे में पकड़ने का दावा किया। फोन पर पैसों का मुतालबा करते रहे। नौजवान की रिहाई के लिए 9 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किया और नंबर बंद कर दिया। कला गुजर सिंह पुलिस ने शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। नौसरबाज ताहाल पकड़े न जा सके। बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, अभी तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर में नौसरबाजी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है और लाहौर पुलिस के जो एहलकार हैं वो जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार ना कर सके हैं। जाली पुलिस की असली कार्रवाई सामने आई है। शहरी को 9 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है। नौसरबाजों ने किला गुजर सिंह में शहरी के भांजे को मुकदमे में पकड़ने का दावा किया के बाद खाना की तरफ से उसकी रिहाई के लिए 9 लाख रुपए तो रिश्वत दिए गए। नौसरबाजों ने शहरी को थाना सदर से अपना ताल्लुक बताया था, जिसके बाद अहले खाना सदर थाने के पास पहुंचे तो वहां पर उनसे राब्ता करने के हवाले से कहा गया, मिलने के हवाले से उनकी तरफ से इनकारी थी, जिसके बाद नौसरबाजों ने रकम वसूल की और नंबर बंद कर दिया। किला गुजर सिंह ने शहरी की दरख्वास्त पर नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन किला गुजर सिंह पुलिस जाली पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार ना कर सकी है और उन 9 लाख रुपए है वो वापस दिलवाने में भी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारा। सरबरा पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से तुर्की के सफीर एहसान मुस्तफ़ा यूरोकोल ने उनके दफ्तर में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान के मुताबिक तुर्क सफीर ने पाक फजाइया की पेशावराना महारत को सराहते हुए खुद इंहिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की की तारीफ की। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता उस्तवार है, जो दोनों फजाई अफवाज के दरमियान मजबूत जवाबित का मसर है। एयर चीफ ने दोनों फजाई अफवाज के दरमियान मौजूदा दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की अज़म का अदा किया।